بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو چائنا کے 6 جنریشن پروگرام کی پروگرس کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن دوں گا۔ کچھ خبریں ایسی آئی ہیں اور چائنا نے اپنے سی سی ٹی وی، جو کہ ان کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیشنل ٹی وی ہے، اس کے اوپر انہوں نے کچھ فوٹیجز جو ہے وہ ریلیز کی ہیں، کیونکہ چائنا کے اندر سارا کچھ جو ہے وہ گورنمنٹ کنٹرول کے اندر ہوتا ہے، اس لیے جو بھی فوٹیج ریلیز کی جاتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ اپروول سے ریلیز کی گئی ہے۔ تو کچھ ایسی فوٹیجز ریلیز کی گئی ہیں جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ چائنا کا جو J-20AS ہے، جو کہ ان کا ٹوین سیٹ ویریئنٹ ہے J-20 جہاز کا، اس کو فلائی کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے کچھ ڈرونز کے ساتھ، اسٹیلتھ ڈرونز کے ساتھ۔ یہ بیسیکلی GJ-11 اسٹیلتھ ڈرونز ہیں، جن کو ہم نے آج سے کچھ سال پہلے چائنا کی ایک ملٹری پریڈ کے اندر دیکھا تھا، اور جیسا کہ ہمیں پتا ہے اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ آسٹریلین ایئر فورس MQ-28 فاکس بیٹ، جس کو وہ لوئل ونگ مین کے نام سے بھی پکارتے ہیں، آنے والے دنوں کے اندر ایئر فورسز کے لیے فورس ملٹی پلائر کا کام کرے گا۔ ایک جہاز ہوا کرے گا اور اس کے ساتھ مختلف قسم کے ڈرونز فلائی کیا کریں گے، اور وہ ایز اے فورس ملٹی پلائر کام کیا کریں گے۔ ان میں سے کچھ ڈرونز جو ہیں وہ صرف ریڈارز لے کے جائیں گے، سینسرز لے کے جایا کریں گے۔ کچھ ڈرونز ایسے ہوں گے جن کے اوپر ایکسٹرا ویپنز جو ہے وہ ماؤنٹ کیے جائیں گے۔ کچھ ڈرونز ایسے ہوں گے جن کو صرف الیکٹرانک وارفیئر کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا۔ تو ایک فارمیشن ہوا کرے گی جس کے اندر ایک مینڈ جہاز ہوگا، کوئی بھی جہاز ہو سکتا ہے، 5th جنریشن والا، 6th جنریشن والے تو ساری اس طرح کے ہوں گے، لیکن 5th جنریشن جہازوں کے اوپر اب چائنا نے جو ہے وہ کام شروع کر دیا ہے، تاکہ وہ اپنے پائلٹس اور کرو کو 6th جنریشن کی ٹیکنالوجیز کے ساتھ 5th جنریشن کے جہازوں کے اوپر ہی متعارف کرانا شروع کر دیں اور ان کو پریکٹس کروانا شروع کر دیں ابھی سے، کیونکہ جب 6th جنریشن کا جہاز آ جائے گا تو اس وقت انہوں نے یہی کام کرنا ہے کہ ایک مینڈ جہاز ہوگا، اس نے ان مینڈ جہازوں کے ساتھ جو ہے وہ فلائی کرنا ہے، لیکن 5th جنریشن کے جہازوں کے ساتھ اب وہ یہ کام کرنے جا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے دنیا یہ سمجھتی ہے کہ چائنا نے یہ جو J-20AS ٹوین سیٹ والا ویریئنٹ تیار کیا نا، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو بیک سیٹ کے اندر آفیسر بیٹھا ہوگا وہ کوئی ویپن سٹیشنز آفیسر نہیں ہوگا جس کو ہم ویزو کے نام سے جانتے ہیں، بلکہ وہ ڈرون آپریٹر ہوگا، اور وہ مختلف ڈرونز جو ہیں وہ ان کو کنٹرول کرے گا۔ اور اینالسٹ کا کہنا یہ ہے کہ چائنا نے یہ جو J-20AS جہاز تیار کیا ہے، اس کو بنانے کا مقصد ہی چائنا کا یہ ہے کہ وہ اپنی HR کو، یعنی کہ اپنے پائلٹس، اپنے انجینئرز، اپنے ڈرونز آفیسرز کو اچھے طریقے سے ٹرانزیشن ان کی کروا سکے 6th جنریشن جہازوں کے لیے۔ ابھی تو وہ 5th جنریشن کے جہاز استعمال کر رہے ہیں، لیکن جب 6th جنریشن کے جہاز جو کہ اس وقت چائنا ڈیولپ کر رہا ہے، ان کی ٹرانزیشن جب ان پائلٹس کی جائے، ان ڈرونز آفیسرز کی جائے، تو وہ آسان ہو جائے۔ اور اسی لیے اب انہوں نے اپنے اس نیشنل ٹی وی کے اوپر اس طرح کی فوٹیجز جو ہیں ان کو دینا شروع کر دیا ہے۔ اس سے وہ اپنی لوکل آڈینس کو بھی میسج دے رہے ہیں، اپنے ایڈورسریز کو بھی وہ میسج دے رہے ہیں، اور اپنے الائز کو بھی وہ میسج دے رہے ہیں کہ چائنا جو ہے وہ کس طریقے سے ایئر وارفیئر کو چینج کرنے جا رہا ہے۔ اور آنے والے دنوں کے اندر آپ اگر یہ فوٹیجز امریکہ کی طرف سے دیکھتے ہیں تو آپ کو کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے، یہ سارے کام چائنا نے آج سے سٹارٹ کر دیے ہیں۔ اب ہمیں یہ پتا ہے کہ F-35 کے اندر کوئی ٹوین سیٹ ویریئنٹ نہیں ہے۔ اب دیکھیں کیا امریکنز جو ہیں اس F-35 جہاز کے ساتھ کوئی ڈرونز کو جو ہے وہ نتھی کرتے ہیں، یا ڈرونز اور F-35 کا کوئی کمبینیشن بناتے ہیں، یا سیدھا وہ ان ڈرونز کا جو کمبینیشن ہے وہ اپنے 6th جنریشن کے جہازوں کے اوپر لے جاتے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ امریکنز بھی بالکل اسی طریقے سے اپنے HR کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اپنی ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کرنے کے لیے، جس میں پائلٹس آ جاتے ہیں، انجینئرز آ جاتے ہیں، ڈرونز آفیسرز آ جاتے ہیں، ان کو ٹرین کرنے کے لیے امریکہ بھی کچھ نہ کچھ انتظام کرے گا۔ اگر وہ F-35 کے اوپر اپنے پائلٹس کو ٹرین نہیں کرتا تو وہ کسی اور طریقے سے اپنے پائلٹس کو جو ہے وہ ٹرین کرے گا، جس میں 2 سیٹس ہوں گی، اور کم سے کم اپنے پائلٹس کو ٹریننگ پرپزز کے لیے وہ کسی بھی جہاز کو استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن آئی بلیو کہ چائنا جو ہے وہ ایک سٹیپ آگے چلا گیا، اور اس نے J-20 کا یہ ٹوین سیٹ ویریئنٹ جو ہے اس کو بھی تیار کر لیا ہے، تاکہ وہ اس کانسیپٹ کو جلدی کامبیٹ آپریشنز کے اندر لے کے آ سکے۔ ہو سکتا ہے اس J-20AS کی وجہ سے چائنا جو ہے وہ کچھ معاملات کے اندر، خاص طور پہ 6th جنریشن کے جہاز کے کانسیپٹ کے اندر، امریکہ سے تھوڑا سا آگے نکل جائے۔ میں سینسرز کی بات نہیں کر رہا، میں اس جہاز کی بات نہیں کر رہا جو امریکہ تیار کرے گا یا جو چائنا تیار کرے گا، میں اس کانسیپٹ کی بات کر رہا ہوں جس کو چائنا جو ہے وہ امریکہ سے بہتر طریقے سے پرفارم کر سکے گا۔ دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کے پاس بھی F-16 ہے، آپ کے ایڈورسری کے پاس بھی F-16 ہے۔ اب پتہ اس وقت چلتا ہے کہ ان دونوں جہازوں کو استعمال کون بہتر کرتا ہے، وہاں پہ آ کے آپ کے ہیومن ریسورس کا پتہ چلتا ہے۔ تو چائنا جو ہے نا وہ اس وقت اپنے ہیومن ریسورس کے اوپر زیادہ توجہ دے رہا ہے، اور وہ اپنے 5th جنریشن کے جہاز کے ذریعے سے اپنے HR کو 6th جنریشن کی ٹیکنالوجی کے اوپر ٹریننگ دینا چاہ رہا ہے۔ اب آ جائیں اس ڈرون کی طرف۔ یہ جو GJ-11 پروٹوٹائپ ہے، یہ چائنا نے، میں نے آپ کو بتایا کہ کافی دیر پہلے اپنی پریڈ کے اندر دنیا کے سامنے رکھا
था। अब यहाँ पे आप एक दो चीजें नोट कर सकते हैं। एक तो ये कि इस ड्रोन की जो स्पीड होगी वो डेफिनेटली J-20 जहाज से कम होगी। इस ड्रोन की जो रेंज होगी वो डेफिनेटली J-20 जहाज से कम होगी। इन तमाम कमियों के बावजूद चाइना इस ड्रोन को जो है वो अपने पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैंने आपको बताया कि फिल वक्त चाइना का मकसद ये नहीं है कि वो इस कॉन्सेप्ट को इफेक्टिवली इस्तेमाल करे। फिल वक्त चाइना का मकसद ये है कि वो अपने पायलट्स की ट्रेनिंग करे, अपने ह्यूमन रिसोर्स की ट्रेनिंग करे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो GJ-11 ड्रोन है ये कोई काम ही नहीं कर सकता। ये एक स्टेल्थ ड्रोन है, इसकी अच्छी खासी रेंज भी हो सकती है, प्लस इसकी अगर स्पीड उस तरह से नहीं है जिस तरह से J-20 की स्पीड है, तो J-20 हर वक्त जो है वो मैक 1 की स्पीड के साथ नहीं फ्लाई करता। तो चाइना अगर अपने J-20 जहाज और इस शार्प सोर्ड ड्रोन की जो है वो टैग टीम बनाने में कामयाब हो जाता है और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर देता है, तो आने वाले दिनों के अंदर चाइना की पाइपलाइन में कुछ ऐसे ड्रोन्स हैं जो कि इस काबिल होंगे कि वो J-20 की रेंज को भी मैच कर सकेंगे, J-20 की स्पीड को भी मैच कर सकेंगे। बेसिकली इस वक्त चाइना जो है वो एक डार्क सोर्ड ड्रोन के ऊपर काम कर रहा है। उसकी तस्वीरें, उसके मॉडल्स वगैरह हम इंटरनेट के ऊपर देख चुके हैं और असल में वो डार्क सोर्ड ड्रोन है जिसके बारे में समझा जाता है कि इसको चाइना जो है वो अपने 6th जनरेशन के जहाज के साथ टैग टीम बनाएगा और ये डार्क सोर्ड ड्रोन जो है ये 6th जनरेशन जहाज के साथ फ्लाई करेगा। लेकिन वक्ती तौर पे चाइना ने अपने इस GJ-11 ड्रोन को, जिसको वो शार्प सोर्ड के नाम से जानते हैं, J-20 के साथ टैग किया है और ये 5th जनरेशन वाला जहाज और ये शार्प सोर्ड ड्रोन जो है ये आपस में मिलकर काम करेंगे और चाइनीज एयरफोर्स को इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में मदद देंगे। अब ये जो GJ-11 ड्रोन है जिसको शार्प सोर्ड के नाम से जाना जाता है, इसके ऊपर चाइना किस किस्म के वेपन्स कैरी करवा सकता है? PL-15 उसके पास है, PL-15 ये कैरी कर सकता है, PL-10 ये मिसाइल कैरी कर सकता है, कोई लेजर गाइडेड बॉम्ब्स वगैरह ये कैरी कर सकता है, कुछ सेंसर्स वगैरह कैरी कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट जो है इसके ऊपर अलग से लगाया जा सकता है। फिर इसके अंदर चाइना अलग से ईसा रेडार जो है वो लगा सकता है। J-20 के अंदर अलग से एक ईसा रेडार लगा हुआ है जिसकी रेंज के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि ये 200 से 250 किलोमीटर के दरमियान में है। तो इन सारी चीजों को मिला के आई बिलीव चाइना जो है ना वो एक फोर्स मल्टीप्लायर तैयार कर रहा है जो कि आने वाले दिनों के अंदर चाइना को 6th जनरेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर लेके जाने में जो है वो मददगार साबित होंगे। देखिए अब J-20 एक फाइटर जेट है, उसके साथ आपको जो ड्रोन चाहिए वो भी उसके लेवल का ही होना चाहिए। देखें अब आप J-20 जहाज के साथ कोई प्रीडेटर जैसा ड्रोन तो नहीं भेज सकते। प्रीडेटर जैसे ड्रोन जो हैं वो तो ना J-20 की स्पीड को मैच कर सकते हैं और ना ही वो J-20 जैसे जहाज की रेंज को मैच कर सकते हैं। और 6th जनरेशन का जहाज जब आप बनाएंगे तो आपको उसके लिए ड्रोन भी उसी किस्म का चाहिए होगा, क्योंकि फिर ही जाके इनका एक इफेक्टिव टैग टीम पार्टनरशिप बनेगी। तो चाइना और अमेरिका इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। आने वाले दिनों के अंदर हम बहुत सी चेंजेस जो हैं वो इस मामले में देखेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी वीडियो, छोटी सी इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।